السلام علیکم۔ میں 30 بہاریں دیکھ چکی تھی۔ اس سال میری عمر 31 سال ہونا تھی۔ اس وجہ سے میں بہت پریشان تھی کیونکہ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ اسی پریشانی میں مجھ سے نہ کھانا کھایا جاتا اور نہ ہی میں اپنا خیال رکھتی۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ والی سبھی لڑکیوں کی شادی طے پا چکی تھی اور جن کی شادیاں نہ ہوئی تھیں وہ مجھ سے کم عمر میں تھیں اور ان کی منگنی طے پا چکی تھی۔ میں ابھی تک گھر میں کنواری بیٹھی تھی۔ اماں ابا کو میرے بارے میں فکر تو تھی مگر ابو اس بارے میں بہت لاپرواہ تھے۔ ایک دن ابا کے گھر سے جانے کے بعد خالہ ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے امی سے کوئی بات کہی اور اماں نے مجھے کچن میں کھانا بنانے بھیج دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی بات تو ہے جس کا مجھ سے راز رکھا جا رہا ہے۔ میں کچن میں چائے بناتے ہوئے ماں اور خالہ کی باتیں سن رہی تھی۔ تب خالہ نے اماں کو بتایا کہ وہ ایک امیر کبیر گھرانے کے ایک لڑکے کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ امی یہ بات سنتے ہی خوش ہو گئیں، لیکن جیسے ہی خالہ نے یہ بتایا کہ وہ لڑکا ہمارے ہی خاندان کا ہے تو امی کا منہ بجھ کر رہ گیا۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ خوش تو ہوں مگر اس کے ابا سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں وہ خاندان میں رشتہ نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں جانتی سبین، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی خاندان میں نہیں کریں گے، ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ خالہ نے رازداری سے اماں کے نزدیک ہوتے ہوئے کہا، دیکھو ہو سکتا ہے کہ بھائی جان اس کا رشتہ کسی اور سے کرنا چاہتے ہوں اور گھر بتا بھی نہیں رہے۔ تم ان سے پوچھ کر دیکھو، ورنہ تو بچی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، بعد میں کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ بہتر ہے کہ آپ بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں۔ اس کے بعد اماں نے مجھے ساری تفصیل بتائی اور بولی، تیرا باپ اس رشتے کے لیے نہیں مانے گا۔ لڑکا تو امیروں کا ہے، اس کی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہے۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں دوبارہ ایسا رشتہ ملے گا۔ اماں تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی مگر میرے دل میں کھلبلی سی مچ گئی کیونکہ میں کسی بھی شخص سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، جبکہ اماں نے صاف کہہ دیا کہ ابا انکار کر دے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ رات کے 8 بجے ابا گھر آیا۔ کھانے کے بعد اماں نے ان کے سامنے بیٹھ کر اس رشتے کی رویداد بیان کر دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں اس کے لیے ہاں کہنا چاہتی ہوں۔ اماں کی بات سنتے ہی ابا جی بھڑک اٹھے، چارپائی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اونچی آواز میں اماں کو ڈانٹنے لگے، تم جانتی نہیں تیری بیٹی میں نقص ہے، اسے خاندان میں نہیں بہا سکتے۔ میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی تجھے؟ ابا کی بات سن کر میں سہم گئی تھی۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ بات سنوں مگر اب یہ بات میرے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر باہر آ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ اچھی بھلی تو ہوں میں، مجھ میں کوئی نقص نہیں، خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں۔ آپ یہ کیوں کہہ کر میری بے عزتی کر رہے ہیں؟ خاندان کے باقی لوگوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں، کیا اسی لیے کوئی میرا ہاتھ نہیں مانگتا؟ میں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ابا ہامتا کامتا میرے پاس آیا۔ اس کے لہجے میں کمزوری تھی، نہ میرا بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، باپ اولاد کا برا نہیں چاہتا، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ میں تجھے بتا نہیں سکتا، بس تجھ میں نقص ہے اور میں تجھے خاندان میں نہیں بیاننے دوں گا۔ تو میری بات کو سمجھا کر۔ ابا یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ان کا ہاتھ کامتا دیکھ کر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے کسی بھی قسم کی وضاحت طلب کروں۔ میں خاموش تھی مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابا مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ اب میں بھی بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی۔ اگر مجھ میں اتنا بڑا نقص ہے تو پھر میں کبھی بھی شادی نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سوچ کر ہی میں چپ ہو کر بیٹھ رہی تھی۔ اگلے دن میری دوست اقرا مجھ سے ملنے آئی۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس سے یہ بات کہہ دی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، تو پاگل ہے کیا؟ تجھے نظر نہیں آتا تیرے ماں باپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں سہارے کے لیے ایک مکمل انسان کی ضرورت ہے۔ بیٹا تو ہے نہیں، اب مجھے اس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تو کبھی یہاں سے نہ جائے اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہے۔ یا تو تیرے سر پر گھر داماد تھوپ دیں گے یا پھر کبھی تیری شادی نہیں کریں گے۔ لکھ لے میری بات، اور اسی لیے تیرا باپ بہانے بنا رہا ہے۔ اقرا کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ کیا ابا مجھ سے اتنی بڑی ہیرا پھیری کرے گا؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ابا کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ تبھی میں نے بھی دل لگی کرنے کا سوچا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب شرافت سے مجھے بیاہنے والے نہیں۔ میرے چچا کا بیٹا فرید کافی عرصے سے مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا، اگرچہ وہ نکما تھا
ہر وقت کبوتر اور کتوں وغیرہ کو پالنے میں مصروف رہتا۔ کتوں یا کبوتروں کو بیچنے سے جو رقم حاصل ہوتی، فرید اسی سے اپنا گزارا کرتا، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ 27 سال کا نوجوان تھا اور میری عمر بھی 30 سال ہو چکی تھی۔ سر میں سفیدی اتر رہی تھی۔ میں نے سوچا، فرید بھی اتنا بڑا نہیں ہے، اچھا خاصا ہے، شکل و صورت بھی معقول ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے، اگر اس نے چاہا تو کما ہی لے گا۔ یہ سوچ کر میں نے فرید کو اشاروں کا جواب مثبت طریقے سے دینا شروع کر دیا۔ فرید تو پہلے ہی مجھ پر لٹو تھا، ایک دو بار مسکرانے سے وہ تو میرا دیوانہ ہو گیا۔ اب ہم تنہائی میں ملاقات کرنے لگے۔ فرید نے مجھ سے محبت کا بھرپور اظہار کیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں، تو ایک بار میری ہو جائے، پھر میں تایا ابو کو خود سمجھا دوں گا کہ وہ میرے بارے میں ایسی باتیں مت بولیں، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اب میں اپنی ماں سے کہتا ہوں کہ وہ تیرے لیے تیرے ابو سے بات کریں۔ میں بھی خوش ہوں، کیونکہ فرید گھر کا لڑکا تھا۔ میرے خیال میں ابا اس بارے میں انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ فرید کو سبھی جانتے تھے اور فرید اچھا خاصا فرما بردار شریف لڑکا تھا۔ بس اس کی بری عادت تھی کہ وہ کبوتر پالنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا اور کوئی کام کاج نہ کرتا۔ فرید نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد وہ مجھے کھلائے گا، خاندان کی باقی عورتوں کی طرح مجھے گھر سے باہر پیسے کمانے کے لیے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میں نے فرید کی باتوں میں آ کر ابا کے بھی کان میں یہ بات ڈال دی تھی، مگر انہوں نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ میں سمجھی کہ ابا راضی ہیں۔ مقررہ دن پر فرید نے مجھے بتایا کہ آج چچی تمہارے گھر تمہارا رشتہ مانگنے آئے گی۔ اگر اسی دن شام کو چچی بھڑکتی ہوئی میرے گھر پہنچی، ان کی اور ابا کے بیچ میں نہ جانے کیا بات ہو رہی تھی، کیونکہ یہ دونوں کمرہ بند کر کے اندر کوئی بات چیت کر رہے تھے۔ ابو کی آواز کمزور تھی، چچی چیخ رہی تھی۔ اس سب معاملے میں میں بہت شرمندہ ہوئی، کیونکہ فرید نے مجھ سے کہا تھا کہ چچی میرا رشتہ مانگنے آئیں گی، جبکہ لڑائی جھگڑا کرنے، ابا کو برا بھلا کہنے اور مجھے بد کردار کہنے اس گھر میں آئی تھی۔ وہ ابا کو برا بھلا کہہ کر گھر سے چلی گئیں، جبکہ ہم ان کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ فرید نے بھی اپنی ماں سے اس بات کی توقع نہیں کی تھی۔ بہت سخت پریشان ہوا اور میرا تو شرمندگی سے برا حال تھا۔ ان کے جانے کے بعد ابو نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ منحوس، تجھے یہی ملی تھی، اسی کا بیٹا تجھے نظر آیا تھا شادی کے لیے، دیکھتی نہیں کہ عمر میں وہ تجھ سے 3 سال چھوٹا ہے۔ اس کی ماں مجھے کتنے تانے دے کر گئی ہے، ایسا کیوں کیا بیٹی؟ جس سے تیرے باپ کو شرمندگی ہو، خدا کے لیے باز آ جا۔ ابا کی یہ باتیں سن کر میں بہت پریشان ہوئی، لیکن اقرا کی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ ابا اور چچی دونوں ہی بہانے بنا رہے ہیں، ورنہ ہم دونوں میں ایسا کوئی نقص نہ تھا کہ ہماری شادی نہ کروائی جائے۔ خیر، میں خاموش ہو گئی۔ اب کی بار میں نے سوچ لیا کہ فرید کو بتاؤں گی، چوں ہمارے گھر میں ہماری شادی نہیں ہونے والی، نہ تم کو کوئی لڑکی دے گا، نہ میرے لیے کوئی رشتہ آئے گا۔ کیوں نہ ہم گھر سے بھاگ چلیں؟ اگر بھاگ کر شادی کریں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ تو بھی اپنی ماں کا اکلوتا ہے اور میں بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہوں، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میری بات سن کر فرید نے حامی بھر لی۔ بولا، آج رات میں تجھے تیرے گھر سے لینے آؤں گا، اپنے دوست سے موٹر سائیکل کا بندوبست کروں گا، آج رات کو تو تیار رہنا۔ فرید کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ مقررہ وقت پر میں تیار بیٹھی تھی۔ ہمارے گھر میں خاموشی کا عالم تھا، پورے گاؤں میں خاموشی تھی۔ فرید بائک لے کر باہر کھڑا تھا۔ جیسے ہی مجھے بائک سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، میں نے اپنے کپڑوں کی پوٹلی اٹھائی اور دبے قدموں اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ دروازہ پار کرتے ہوئے میری آنسو میری آنکھوں سے نکلے اور گھر کی چوکھٹ میں جذب ہو گئے، مگر میں نے خود پر قابو رکھا، کیونکہ میری عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ہمیشہ کے لیے خوشی سے محروم ہو جاتی۔ جب فرید کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فرید بھی پریشان تھا۔ ہم لوگوں کو رات کے اندھیرے میں گاؤں سے نکلنا پڑا۔ فرید کا رخ سرگودا شہر کی طرف تھا، جہاں پر اس نے پہلے کوئی ہوٹل بک کروا رکھا تھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے ہم ہوٹل پہنچے۔ خدا کا شکر کہ ہوٹل میں ایک فرید کا جاننے والا تھا، ورنہ تو اس نوجوان لڑکے لڑکی کو ہوٹل رہنے کے لیے نہیں دیتا۔ لوگوں کے 100 مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ فرید کو اور مجھے ایک کمرہ مل گیا۔ فرید کا ایک دوست ہوٹل میں موجود تھا، لیکن جیسے ہی ہم دونوں کمرے میں داخل ہونے لگے، پیچھے سے ایک آواز آئی۔ میں اور فرید تو کام کر رہ گئے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔
میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لہیم شہیم آدمی کھڑا تھا جو اس ہوٹل کا مینیجر لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی داڑھی اور مونچھیں تھیں۔ مجھے تو اسے دیکھ کر ہی خوف آنے لگا۔ تم دونوں میاں بیوی ہو؟ جی ہاں، میں نے ہانپتے کانپتے ہوئے جواب دیا۔ نکاح نامہ کہاں ہے؟ اس نے ہم دونوں کا سر سے پاؤں تک پورا جائزہ لیا۔ ہمارا نکاح نامہ تو گھر پر ہے اور ہم دونوں گھر سے بھاگ کر آئے ہیں۔ اس نے ہماری بات پر یقین نہیں کیا۔ کیا ہمیں وہاں سے جانے کا کہنے لگا تو فرید منت پر اتر آیا اور بولا، صاحب یہ ظلم مت کریں، ہمارے گھر والے ہمیں جان سے مار دیں گے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی نہیں تو آپ صرف اس لڑکی کو یہاں رہنے دیں، میں صبح نکاح نامہ لے کر آ جاؤں گا۔ فرید کی یہ بات سن کر ہوٹل والا کچھ نرم پڑ گیا، لیکن پھر بھی اس نے ہماری بات نہ مانی اور صرف مجھے میرے کمرے میں جانے دیا۔ فرید باہر چلا گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا تو نکاح نہیں ہوا اور نکاح نامہ کہاں سے لائے گا۔ میں اسی پریشانی میں بیٹھی تھی، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ صبح کے 4 بج گئے۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے کہ ہوٹل کا مینیجر آ کر جب ہم سے پوچھے گا کہ نکاح نامہ کہاں ہے تو ہم کیا دکھائیں گے۔ اسی پریشانی میں بیٹھی تھی کہ ایک ویٹر میرے کمرے میں داخل ہوا، دروازے پر دستک دی تھی۔ میں نے دیکھا وہ فرید کا دوست تھا، اس کے ہاتھ میں خاکی رنگ کا لفافہ تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے وہ دیا اور کہنے لگا، ان کاغذات پر دستخط کر کے مجھے دے دیجیے۔ میں کاغذات لے کر کمرے میں بیٹھی اور دستخط کر کے اسی ویٹر کو واپس کر دیا۔ یہ ہمارا نکاح نامہ تھا جس پر فرید نے بھی اپنے دستخط کر رکھے تھے اور میرے دستخط باقی رہ گئے تھے۔ میں نے سوچا کیسا نکاح ہوا، نہ کوئی گواہ تھا نہ کوئی مولوی، بہرحال مجبوری تھی اور کیا کر سکتے تھے۔ فرید کا دوست چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کے تقریباً 6-7 بجے جب سب لوگ ہوٹل میں آنا شروع ہوئے تو وہ مینیجر ہمارے کمرے کی طرف آیا۔ اس کے ساتھ فرید بھی تھا اور فرید کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا جس میں اس نے نکاح نامہ سنبھال رکھا تھا۔ فرید کے ہاتھ میں نکاح نامہ دیکھ کر ہوٹل کا مینیجر خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں کسی گناہ کی اجازت نہیں دیتا، تم لوگوں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے، تو اب میری طرف سے یہاں تم لوگ 2 دن کے لیے رہ سکتے ہو، لیکن اپنے رہنے کا مستقل بندوبست کر لو۔ ہوٹل کے مینیجر کے جانے کے بعد فرید میرے پاس آیا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ میری نظر میں نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن اسی لمحے فرید مجھے دیکھ کر چیخ پڑا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اماں بالکل صحیح کہتی تھی، تجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ میری اماں کی بات صحیح تھی، یا اللہ میں نے کیا کر دیا۔ فرید پیچھے ہو کر اپنے گالوں کو نوچنے لگا جیسے پاگل پن کا دورہ پڑا ہو۔ پھر وہ ہوٹل سے باہر چلا گیا اور میں پیچھے روتی رہ گئی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اب یہ سوچ سوچ کر ہی دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ میں نے شام تک فرید کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ اب تو میری پریشانی مزید بڑھنے لگی تھی۔ ہوٹل کے مینیجر کو پتہ چلا تو اس نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں گیا؟ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تو غصے میں آ گیا، کہنے لگا تم لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم عورت ذات نہ ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم بھی جھوٹ میں برابر کی شریک ہو، مگر میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا، تمہارے گھر والے تمہیں قبول کر لیں گے، تم نے جو کیا اچھا نہیں کیا تھا۔ ہوٹل کا مینیجر شریف انسان تھا، اس نے ایک بار پھر میری مدد کی، میرے ابا سے رابطہ کیا، انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی فلاں ہوٹل میں ٹھہری ہے، آ کر اسے لے جائیں۔ ابا نے تو پہلے مجھے خوب برا بھلا کہا، لیکن وہ باپ تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، انہوں نے مجھے لے جانے کا فیصلہ کیا اور ہوٹل کے مینیجر کو آگاہ کیا کہ مجھے فلاں جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ اس کے ایک آدمی نے مجھے لاری اڈے تک پہنچا دیا جہاں ابا مجھے لینے آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ابا کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ یہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا میں تو نہیں جانتی تھی، مگر ابا کے ساتھ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر ابا کہتے میں تمہارا نکاح اس شخص سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے ابا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ میرا شاگرد ہے، اسے تمام حقیقت کا علم ہے۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ تمہارا باپ جھوٹ بولتا ہے، لیکن تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ فرید تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، اسے بھی تمہارے نقص کا پتہ چل گیا ہوگا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا بیٹی کہ تم ایسا کبھی مت کرنا، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اس نوجوان کے ظرف پر حیران تھی۔ میرے گھر سے بھاگ کر نکاح کرنے کے باوجود بھی وہ مجھے اپنانے پر راضی تھا، لیکن ایک اچھی بات کہ نکاح سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا ایک رات ہمارے گھر پر رہے گا تاکہ ہم اچھی طرح تسلی کر لیں کہ یہ تمہیں قبول کرے گا یا نہیں۔
शाम के अंधेरे फैल गए थे। मैं अपने कमरे में बैठी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी कि अब्बा ने मुझे बाहर बुलाया। मैं डरते डरते उनके पास गई। देखा तो दूसरे कमरे में वो नौजवान बैठा था। कमरे में हल्की रोशनी थी। अब्बा ने मुझे उसके सामने ला खड़ा किया। उसने एक नज़र देखकर अपना सर झुका लिया और इस बात में सर हिला दिया। बहरहाल अगले 2 दिन हमारे घर में शादी की तैयारियां थीं। गांव वाले हैरान थे कि नसीरुद्दीन अपनी बेटी को एक अजनबी के यहाँ ब्याह रहा है, मगर अब्बा ने किसी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बिलाखिर मेरी शादी एक नौजवान अकबर अहमद से हो गई और मैं ब्याह कर उसके घर आ गई। मेरी शादी वाले दिन मैंने अब्बू से पूछा, अब्बा आखिर मुझ में नुक्स क्या है, मुझे पता तो हो। अगर जिससे मुझे ब्याह दिया है अगर वो भी ये नुकसान जान ले तो क्या मुझे फिर से तलाक हो जाएगी? नहीं मेरी बेटी, ये नौजवान मुख्तलिफ है। गाँव वालों से इसके ख़यालात व नज़रियात अलग हैं। ये तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। दरअसल तुम्हारे अंदर और कोई नुक्स नहीं था मेरी बेटी। जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारी आंखों में कुदरती तौर पर एक बीमारी थी जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। जब तुम पैदा हुई थी इससे पहले तेरी चच्ची के साथ मेरे कुछ तनाज़ात चल रहे थे जिनको बताना मैं तुम्हारे सामने मुनासिब नहीं समझता। बस बेहतर होगा कि तुम इसे एक ज़ाती दुश्मनी समझना और तुम्हारे बाप से दुश्मनी के तौर पर तुम्हें तबाह करने का इरादा कर लिया था। उसने चुपके चुपके से हमारे गांव में मशहूर कर दिया कि नसीरुद्दीन की बेटी एक जिनज़ादी है। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं और ये जिससे भी शादी करेगी शादी की रात ही उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नसीरुद्दीन की बेटी से औरत अपने बेटे का बयान न करे। ये सुनकर गांव की सभी औरतें तेरी खूबसूरती के बाद भी तुझे नागवार तरीके से देखने लगीं, हालांकि इसमें तेरा कोई कसूर न था। बस औरतों के बारे में मशहूर है ना बेटा, ये तोहमत लगाने में देर नहीं करती। और तुम्हारी चची ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने गांव की औरतों को तुमसे मुतनफ़्फ़र करने के लिए ऐसा जाल फैलाया। इसीलिए मैं तुम्हारी शादी ख़ानदान से बाहर करना चाहता था। फरीद ने जज्बाती होकर तुमसे निकाह तो कर लिया, मगर वो भी अपने दीन का कच्चा निकला था। अपनी माँ की बातों में आ गया और उसने तुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। अब्बा की ये बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी चच्ची ज़ाती दुश्मनी मुझसे पूरी करेगी। बहरहाल अकबर अहमद एक समझदार इंसान थे। उन्होंने मुझे दिलो जान से कबूल किया। आज मैं उनके 2 बच्चों की माँ हूँ और वो मुझे मजाक में परिस्तान की परी कहते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।